السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل اردو ایٹم سے آرٹی پہ. تو آپ سبق نمبر 2 کلاس 7 کے سائنس NCERT اردو میں پڑھ رہے تھے. تو آج دوسرا پارٹ جو ہے دوسرے چیپٹر کا دوسرا پارٹ شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. تو آپ انسانوں میں کیسے کھانا ہضم ہوتا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے اس کے بارے میں آپ جانیں، اور آگے گھاس خور جانوروں میں عمل ہضم، یعنی جو جانور گھاس کھاتے اس میں ہضم کیسے ہوتا ہے. ڈائجیشن ان گراس ایٹنگ اینیملس. آئیے ہم پڑھتے ہیں آگے. آپ نے گایوں، بھینسوں اور دیگر گھاس خور جانور کو لگاتار چباتے ہوئے یا جگالی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ جانور اس وقت بھی منہ چلاتے ہیں یا جگالی کرتے ہیں جب یہ گھاس کھا بھی نہیں رہے ہوں. در حقیقت یہ گھاس کو فوراً ہی نگل لیتے ہیں اور اس کو معدے کے ایک جداگانہ حصے میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، ایک الگ حصے میں. اس حصے کو معدہ اول رومین کہتے ہیں. یاد کر لیجئے بچوں، گائے بھینس جو ایک بار ہضم کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں پیٹ میں، اس کو رومین کہتے ہیں. معدہ اول میں غذا جزئی طور پر ہضم ہو جاتی ہے، یعنی اسے بس ٹکڑے کر لیتے ہیں، جزئی طور پر چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں. اس نیم ہضم شدہ غذا کو جغالی غذا کوڈ کہتے ہیں. لیکن بعد میں یہی جغالی غذا چھوٹے چھوٹے ڈیلوں کی شکل میں منہ میں لوٹ آتے ہیں اور جانور اس کو چباتا رہتا ہے. اس عمل کو جغالی کرنا یعنی رومینیشن کہتے ہیں، اور جو جانور جغالی کرتے ہیں ان کو رومینینٹ کہا جاتا ہے. تو جغالی والی جانور اور جغالی کرنا، رومینیشن اور رومینینٹ، آپ یاد کر لیں. اس حال ڈائریا کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی پانی جیسے دست بار آنے لگے ہوں. اس حالت کو اسہال کہا جاتا ہے. ایسا کسی انفیکشن، تعدیہ، غذائی سمیت، فوڈ پوائزن یا بدہضمی انڈائجیشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہندوستان میں اور خاص طور پر بچوں میں یہ بیماری عام ہے. اگر مرض شدید ہو جائے تو یہ مہلک بھی ہو جاتا ہے. یہ مہلک اس لیے ہو جاتا ہے کہ اسہال کی وجہ سے جسم سے پانی اور نمکنیات کا زیادہ اخراج ہو جاتا ہے. اسہال کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی پہلے ابلا ہوا ٹھنڈا پانی، اس میں چٹکی بھر نمک اور شکر گھول کر جتنا ہو سکے پلا دیں. نمک اور شکر والے اس گھول کو ORS کہا جاتا ہے، اورل ری ہائیڈریشن سولوشن. ORS پلا دینا چاہیے گرم پانی میں یہ گھول کے، تاکہ تھوڑا طاقت آئے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. پہلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جانور جس وقت گھاس کھاتے ہیں اسی وقت اس کھانے کو چبا کر کیوں نہیں کھاتے، یعنی ڈائریکٹ نگل کیوں لیتے ہیں. بوجھو یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس طرح مویشی سیلولوز کو ہضم کر لیتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے، یعنی گھاس اس کو ہضم کر لیتے ہیں. تو گھاس میں سیلولوز بہت زیادہ ہوتا ہے. سیلولوز ایک طرح کے کاربوہائیڈریٹ ہے. بہت سے جانور جن میں انسان بھی شامل ہے سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکیں گے. تو آئیے سیلولوز کو زیادہ ہم ہضم نہیں کر سکیں گے، اسی لیے ہم نہیں کھاتے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوراً کھانا پورا لے لیتی ہے منہ میں اور پیٹ میں نگل لیتی ہے گائے یا بھینس. اور جغالی معدہ اسے کہا جاتا ہے، اس سے جغالی معدہ پھر وہ غذائی نالی واپس جب منہ چراتے ہیں ان کے منہ میں یہ دانا جاتا ہے اور اچھی طرح اسے چبا کر پھر چھوٹی آنت میں بھیجتے ہیں. اس کے بعد ڈائجیشن ہوتا ہے. بڑی آنت، چھوٹی آنت میں بھیجتے ہیں. چھوٹی اور بڑی آنتوں کی اتصال میں ایک غشائی تھیلی ہوتا ہے بچوں. چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے بیچ میں غشائی تھیلی، یاد کر لیں. جگالی کرنے والے جانوروں میں نظام ہضم ایسے ہوتا ہے. شکل 9
جگالی کرنے والی جانور میں غذائی آنت اور بڑی آنت کے درمیان تھیلی نما سیک لائک ایک چیز ہوتی ہے جسے جگالی معدہ کیلشیم سیکم کہتے ہیں۔ تو جگالی معدہ کیا ہے بچوں؟ جو آپ دیکھیں یہ جگالی معدہ ادھر یہاں غذا کا سیلولوز ہضم ہوتا ہے بچوں۔ سیلولوز ڈائجیشن صرف جانور ہی میں ہوتا ہے، اسی سیلولوز ہضم ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس کی وجہ کچھ ایسے بیکٹیریا ہیں جو انسانوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ بیکٹیریا صرف جانوروں میں پائے جاتے ہیں تبھی سیلولوز ہضم ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے ان جانوروں کے بارے میں پڑھا جن میں ایک نظام ہضم ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے چھوٹے عضوے ہیں جن کے نہ منہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نظام ہضم، پھر وہ غذا کیسے حاصل کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ہضم کرتے ہیں۔ ہم درجہ ذیل سیکشن میں غذا کھانے کا ایک دلچسپ انداز بیان کریں گے۔ آئیے امیبا میں غذا خوری اور عمل ہضم، فیڈنگ اینڈ ڈائجیشن ان امیبا۔ تو کیا ہے بچوں؟ امیبا ایک خوردبینی اور ایک خلیے والا عضو ہے جو تالابوں میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے امیبا؟ تالابوں میں، خلیہ والا۔ اس میں ایک خلیہ جھلی اور ایک گول گنا مرکز اور اس کے سائٹوپلازم میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بلبلے نما خلیے ببل لائک ویکولز ہوتے ہیں۔ جیسے اپنے پڑھا سائٹوپلازم اور سیل میمبرین نیوکلیس ایک بھی سیل کے لیے ضروری ہے۔ امیبا اپنی شکل اور مقام کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ایک یا ایک سے زیادہ انگیشت نما ابھاروں کو باہر نکال دیتا ہے، انہیں سیوٹوپوڈیا یعنی نقلی پیر کہا جاتا ہے۔ یہ چلنے اور غذا کا شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ چلتے رہتے ان کے پیر ایسا ہوتا ہے۔ سیٹوپولیا یعنی نقلی پیر کہا جاتا ہے، یعنی سیٹوپودیا یاد کر لیجیے، انگلی جیسا ان کا پیر ہوتا ہے۔ امیبا کچھ خوردبینی عضووں کو کھاتا ہے۔ جب اسے اپنے آس پاس غذا کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے سیٹوپودیا کو غذائی ذرات کے چاروں طرف پھیلا دیتا ہے اور اس کو گھیر لیتا ہے۔ شکار ایک غذائی خلیے فوڈ ویکولس میں پھنس جاتا ہے، اپنا جال بچھا دیتا ہے اس کی انگلی جیسے یہ دیکھ رہے ہیں۔ نیوکلیس ہے یہاں پہ، غذائی ذرات اس کے آگے بچھا دیے تو وہ اس میں گھس جائے گا، اور غذائی خلیہ ادھر ہیں بچوں، اور خارج شدہ فضلات جب یہ کھا لیں گے ڈائجیشن کر کے ادھر سے نکال دے گا۔ ہاضم رطوبتوں کا غذائی خلیے میں افراز ہوتا ہے۔ یہ رطوبتیں غذا پر اپنا عمل کرتی ہے اور اس کو سادہ اشیاء میں تحلیل کر دیتی ہے۔ رطوبت وہ ڈائجسٹ کر دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہضم شدہ غذا جذب ہو جاتی ہے۔ جذب شدہ اشیاء نشو و نما، رکھ رکھاؤ اور خلی تقسیم کے کام آتی ہے۔ غذا کے غیر ہضم شدہ تلچھٹ کو خارج کر دیتا ہے۔ غذا کے ہضم اور توانائی خارج کرنے کا عمل تمام جانوروں پہ یکساں ہے۔ آنت کے ذریعے جذب شدہ غذا جسم کے مختلف حصوں میں کیسے منتقل ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ آگے کسی باب میں پڑھیں گے۔ تو آئیے کچھ کلیدی الفاظ کی بورڈ پڑھ لیں۔ جذب یعنی ابزارپشن، کیا بچوں؟ ابزارپشن۔ اور امینو ایسڈ، امیبا پڑھے، استحالہ پڑھے، اسیمیلیشن، بائل جوس، صفرا بکل، جوف منہ والا، اگلے دانت کانائن دانتوں کا نام یاد کر لیجئے بچوں بہت، کانائن، موٹر، پری موٹر اینڈ انسیجر، ذمہ ڈائجیشن،
اور اخراج فضلہ ایجیشن فیٹی ایسڈ غذائے خلیہ فوڈ وکولز پتہ گول بلیڈرز پتہ گلیسرول سامنے کے دانت انسیزر نگلنا انجیکشن جگر لیور دودھ کے دانت ملک ٹوتھ داڑھ مولر مستقل دانت پرماننٹ تیتھ ایسوفیگس کیا ہے بلبلا پنکریاز لبلبا پنکریاز سیٹوپودیا پڑھے نا یہ بیکٹیریا کا نام میدا اول رومین جو اس میں ہوتا ہے جانوروں میں جگالی کرنے والا جانور رومینیشن جگالی کرنا رومینیشن لعابی غدود سلائیوری گلان ولی جو اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے لعاب سلائیوا آپ نے یہ کیا سیکھا جانور کا تغذیہ کے ضروریات غذا خوری کا طریقہ اور جس میں اس کے استعمال پر مشتمل ہوتا ہے ایسے آپ خلاصہ اور دوبارہ پڑھیے تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ بھی دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک بچوں مشق کر لیں مشق ضروری ہے مشق کرنے کے بعد ہی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا چیز کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اس سارے کو حل کرنا ہے بچوں سمجھنا ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ سبق نمبر 2 ختم ہوا بہت بہت شکریہ دینے کے لیے شیئر کریں جو اردو جن کو سمجھ میں آتی ہے اور ہندی اور انگلش میں پڑھنے مشکل ہے بہت بہت شکریہ بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر ملیں گے اگلے سبق